میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے مہنور کھڑی تھی، میری 17 سالہ دلہن۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے دیکھ کر اکثر مجھے اپنی ہی سوچوں پر شرم آنے لگتی، لیکن اس وقت اسے دیکھ کر میرا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میری نظر اس کے وجود پر پڑی تو میں نے بے اختیار اس سے وہ سوال کر دیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مہنور، تم وہ سب کیوں نہیں پہنتی جو باقی عورتیں پہنتی ہیں؟ کیا تمہیں اپنا خیال رکھنا نہیں آتا؟ میری آواز میں تھوڑی سختی تھی، شاید اس لیے کہ میں اسے ایک مکمل عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی نم آلود آنکھیں اٹھائی اور اتنی معصومیت سے کہا کہ میرا غصہ وہیں دم توڑ گیا۔ اس نے کہا، شہروز، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کس طرح پہنا جاتا ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے توقعات وابستہ کر رہا تھا جسے زندگی کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اپنی قمیض اتارتے ہوئے اسے اپنی قربت کا احساس دلایا، لیکن اس بار میرے ارادے بدل چکے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور سرگوشی کی کہ آؤ مہنور، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ خود سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لمس سے اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ خوف زدہ تھی، لیکن اس نے خود کو مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی نرم کومل چھاتیوں کو شہر کی چکا چوند اور اس شور و غل سے دور میں کافی عرصے بعد اپنی آبائی گاؤں واپس آ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر قدم رکھتے ہی مجھے وہ پرانی خوشبو محسوس ہوئی جو مٹی اور پیڑوں کی تھی۔ میں ابھی گاڑی سے اپنا سامان نکال ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے دائیں حصے میں موجود آم کے پرانے اور گھنے درخت سے باتوں کی آواز آئی۔ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جس نے پرانا سا دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا، وہ درخت کی ایک اونچی اور نازک ٹہنی پر چڑھی کچی کیریاں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی گاؤں کی بچی ہے، لیکن اس کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ بچی نہیں رہی تھی۔ میں ابھی اسے پکارنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک گیلی ٹہنی سے پھسلا اور اس کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور وہ سیدھی میری آغوش میں آ گری۔ اس کا سارا وزن مجھ پر تھا اور ہم دونوں گھاس پر جا گرے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو دیکھا کہ اس کے معصوم چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو اور اس طرح جان جوخم میں ڈال کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا کہ مجھے کیریاں بہت پسند ہیں، بس وہی لینے آئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آ جائیں گے۔ میں نے غصے بھرے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم ایسی پاگلوں والی حرکت کیوں کر رہی تھی؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور تم عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتی۔ وہ میری آواز کی گرج سن کر مزید خوف زدہ ہو گئی اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب، میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میری سہیلی بھی تھی، وہ شاید آپ کی گاڑی کی آواز سن کر ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے اور وہ سہم کر اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، مجھے بس کیریاں توڑنے کا شوق تھا۔ اس کی یہ بے بسی دیکھ کر میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ میں نے خاموشی سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور گئی تھی کہ میں نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی اور میری طرف پلٹی تو اس لمحے میری نظریں اس کی لہلہاتے وجود پر جم گئیں۔ اس کا سادہ سا جوڑا اس کے ابھرتے ہوئے بدن پر کچھ اس طرح پیوست تھا کہ اس کی معصومیت اور جوانی کا ایک عجیب ہی امتزاج سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تو وہ پوری طرح سہمی ہوئی اور ڈرتے ہوئے قدموں سے میرے قریب آئی۔ میں نے جھک کر زمین پر گری ہوئی کچھ کچی کیریاں اٹھائیں اور اس کی قمیص کا دامن تھوڑا سا کھینچ کر وہ تمام کیریاں اس کے دامن میں ڈال دیں۔ میری انگلیاں ایک لمحے کے لیے اس کے وجود سے چھو گئیں، جس سے وہ پوری طرح تھر تھرا اٹھی۔ میں نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا تو جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی، وہ ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے سر پر دوڑ پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے میرے لیے کیا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن اس شام اس لڑکی کا وہ خوف زدہ چہرہ میرے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں حویلی کے بڑے دالان میں داخل ہوا تو سامنے ہی ابا جی اور اماں کرسیوں پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ ابا جی نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ بس پتر، اب واپس شہر نہ جانا، ہمیں تیری بہت ضرورت ہے اور یہ زمینوں کے سارے معاملات اب تجھے ہی سنبھالنے ہیں۔ میں نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما اور وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
کافی عرصے بعد گھر واپسی ہوئی تھی تو باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اماں میرے سر پر پیار دے رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی خواہشات کا پٹارا بھی کھول دیا۔ کہنے لگی کہ شہروز اب تو میں تیری شادی کے خواب دیکھ رہی ہوں، بس ایک بار تو زمینداری سنبھال لے اور اپنے باپ کی گدی پر بیٹھ جا، تو پھر میں نے تیرے لیے ایک رشتہ سوچ رکھا ہے۔ برابر والے پنڈ کے سردار کی بیٹی کو تیری دلہن بنا کر لاؤں گی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اس گھر میں آ گئی تو وہ پورا پنڈ بھی تیری ملکیت بن جائے گا اور اس سے ہماری شان و شوکت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اماں اپنے منصوبے سنا رہی تھی اور ابا جی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک شادی نہیں بلکہ ایک بڑی جائیداد کا سودا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں اس وقت کسی اور ہی سمت میں چل رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے بار بار وہی لڑکی آ رہی تھی جو آم کے درخت سے گرتے گرتے میرے ہاتھوں میں آئی تھی۔ اس کی وہ معصومیت، وہ خوف میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں سے تو ٹکرا رہی تھیں مگر دل تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ کر آرام کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات اس لڑکی کا معصوم چہرہ میرے تصور میں گھومتا رہا، اس کی وہ ڈری ہوئی آنکھیں اور اس کا وہ لہلہاتا وجود میری سوچوں پر پہرا دے رہے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے حویلی میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی۔ میں نے پورا دن حویلی کی ہر کونے کے چکر لگائے لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے حویلی کی ایک پرانی ملازمہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کریت کریت کر پوچھنے لگا کہ کل وہ لڑکی کون تھی جو آم کے درخت پر چڑھی اتنی دلیری سے کیریاں توڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی ملازمہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب، حویلی میں تو گاؤں کے عام لوگ اتنی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حویلی کی ہی کوئی نئی ملازمہ ہو یا کسی کام کاج والی کی بیٹی ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ مجھے اس کا نام پتہ تھا اور نہ ہی میں اس کا صحیح حلیہ بتا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لمحہ اتنا مختصر تھا کہ میں بس اس کی معصومیت اور اس کے جسم کی تھرتھراہٹ ہی محسوس کر پایا تھا۔ میری بے چینی دیکھ کر اس بوڑھی ملازمہ نے حویلی کی تمام جوان اور بوڑھی ملازمہ عورتوں کو میرے سامنے صحن میں طلب کر لیا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو غور سے دیکھا لیکن وہ لڑکی ان میں شامل نہیں تھی۔ میرا دل ایک دم سے بیٹھ گیا اور مجھے مایوسی ہونے لگی کہ آخر وہ کون تھی جو ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور میرے دل میں ایک ہلچل مچا کر غائب ہو گئی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا جب ان تمام چہروں میں وہ ایک چہرہ موجود نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید وہ کوئی خواب تھی جو پل بھر کے لیے میری نظروں کے سامنے آئی اور پھر اوجھل ہو گئی۔ آنے والے دن میرے لیے بہت مصروفیت لے کر آئے۔ ابا جی نے مجھے پوری طرح زمینداری کے کاموں میں جھونک دیا تھا۔ مجھے ہر روز صبح سویرے کھیتوں کا چکر لگانا پڑتا، کسانوں کے مسائل سننا اور زمینوں کی حساب کتاب دیکھنا اب میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ان سب کاموں کے دوران وہ لڑکی میرے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی موجود تھی، مگر وقت کی گرد نے اس کی یاد کو تھوڑا دھندلا دیا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور وہ معصوم صورت مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر گاؤں میں سالانہ میلے کے دن قریب آنے لگے۔ یہ میلہ ہماری حویلی کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا تھا اور دور دور سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ ابا جی نے اس بار میلے کے تمام انتظامات میرے سپرد کر دیے تھے۔ میں دن رات اسی تیاری میں مصروف تھا کہ گاؤں کے وسیع میدان میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ میلہ سجایا جا سکے۔ جگہ جگہ شامیانے لگ رہے تھے اور گھوڑوں کی دوڑ کے لیے میدان تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، میں میلے والی جگہ سے واپس حویلی کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں کے درمیان مجھے ایک مانوس سی جھلک دکھائی دی۔ میرا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ وہی تھی، وہی بکھرے ہوئے بال اور وہی پرانا سا دوپٹہ جو اس نے بڑی لاپرواہی سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کھیتوں کے درمیان کسی پگڈنڈی پر کھڑی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی یا بس یوں ہی وہاں موجود تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کا رخ اس سمت موڑ لیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے پرسوں کی پیاس بجھنے والی ہو، لیکن جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچ رہا تھا کھیتوں کی اونچی فصلیں میرے اور اس کے درمیان حائل ہو رہی تھیں۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی میری آنکھیں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہوئی فصلیں تھیں اور پرندوں کی آوازیں۔ وہ لڑکی ایک بار پھر کسی جادو کی طرح میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں وہیں کھڑا ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ واقعی وہاں تھی یا پھر میری تڑپتی ہوئی نظروں نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میلے کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں اور میرا دل اسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ وہ لڑکی حقیقت تھی یا محض میرا کوئی وہم۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میلے کے پہلے دن جب پورا پنڈ رنگوں اور روشنیوں سے بھرا ہوا تھا اور ڈھول کی تھاپ پر جوان رقص کر رہے تھے،
میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا معززین کا استقبال کر رہا تھا، تبھی میری نظریں ہجوم میں بھٹکنے لگیں۔ اچانک میری سانسیں رک گئیں۔ میلے کی ایک چھوٹی سی دکان پر جہاں مٹی کے کھلونے اور چوڑیاں بک رہی تھیں وہ کھڑی تھی۔ اس بار اس نے میلے کی مناسبت سے تھوڑا صاف ستھرا مگر سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی رنگ برنگی چوڑیوں کو بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھوں کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید آس پاس کے لوگ بھی اسے سن لیں گے۔ میں ابھی اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ میرے ایک ملازم نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بڑے صاحب آپ کو پنچایت کے خیمے میں بلا رہے ہیں۔ میں نے تڑپ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے ملازم کو جھڑک دیا اور اس کا پیچھا کیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی میلے کے آخری کنارے پر موجود اس پرانے کنویں کی طرف چلی گئی جہاں سناٹا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اسے پکارا کہ لڑکی رکو۔ وہ ایک دم سے رکی اور مڑی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے چوڑیوں کا بنڈل نیچے گر گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ چھوٹے صاحب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ میں تو غریب مزارے کی بیٹی ہوں، میرا نام مہنور ہے، ہم حویلی کی پچھلی زمینوں پر رہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد بیمار ہیں اور بھائی جواری، وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ مجھے پہلی بار اس کا نام معلوم ہوا۔ مہنور میرے لیے یہ نام نہیں بلکہ ایک جادو تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسی نام کے درخت سے کیوں بھاگی تھی؟ تو اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور کہا کہ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ مجھے سزا نہ دیں۔ میں اسے کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ تبھی دور سے کسی نے اسے پکارا اور وہ ایک بار پھر ہرنی کی طرح چھلانگیں مارتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی، مگر اس بار میرے پاس اس کا نام تھا اور اس کا ٹھکانہ بھی۔ اب مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی گاؤں کا میلہ ختم ہوا اور ایک بہت بڑی پنچایت بٹھائی گئی۔ گاؤں میں ہر مہینے یہ پنچایت بیٹھتی تھی جس میں بہت سے فیصلے بھی ہوتے تھے، مگر اس بار اس پنچایت میں آنے والا مسئلہ کسی اور کا نہیں بلکہ مہنور کے باپ کا تھا۔ پنچایت کے بڑے سے خیمے میں گاؤں کے معززین جمع تھے اور بیچ میں مہنور کے والد اپنی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابا جی اپنی گدی پر بیٹھے بڑے جاہو جلال سے زمینوں کے کاغذات دیکھ رہے تھے۔ میں ایک طرف کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تبھی پتہ چلا کہ مہنور کے والد نے اپنی چند مرلے زمین ابا جی کے پاس برسوں پہلے گروی رکھی تھی اور اب وہ بوڑھا اپنی زمین واپس مانگ رہا تھا تاکہ اپنی گرتی ہوئی صحت اور گھر کی لاج سنبھال سکے۔ مگر افسوس یہ تھا کہ اس کے پاس سود سمیت رقم واپس کرنے کے لیے ایک ٹکا بھی نہ تھا۔ ابا جی نے سختی سے کہا کہ بابا قانون سب کے لیے برابر ہے، جب تک پیسے نہیں ملیں گے زمینیں واگزار نہیں ہوں گی۔ وہ بوڑھا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ سردار جی میرے گھر میں جوان بیٹی ہے اور ایک نالائق بیٹا جو سب کو جوئے میں ہار گیا ہے۔ میں اب مرنے والا ہوں، بس وہ زمین واپس کر دیں تاکہ میری اولاد کا کوئی ٹھکانہ بن سکے۔ میرا دل یہ سب سن کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے وہ معصوم مہنور یاد آ رہی تھی جو آم کی کیریاں توڑنے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ معصومیت دراصل غربت اور محرومیوں کی وجہ سے تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا اور سب کے سامنے ابا جی سے کہا کہ یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی زمینیں واپس کر دینی چاہیے۔ ابا جی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شہروز تم جذباتی ہو رہے ہو، کاروبار جذبوں سے نہیں چلتے۔ میں نے وہاں سے دور ایک درخت کے پیچھے مہنور کو کھڑے دیکھا۔ وہ دور سے اپنے باپ کی تذلیل ہوتے دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں تو میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں مگر اس کی نم آنکھیں مجھ سے کچھ مانگ رہی تھیں۔ تبھی میرے ذہن میں اماں کی وہ بات آئی جو انہوں نے میری شادی کے بارے میں کہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ ابا جی میں اس بوڑھے کی زمینیں واپس کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ ابا جی اور پنچایت کے تمام لوگ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے مہنور کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی وہیں کھڑی تھی اور کہا کہ اس زمین کے بدلے میں مہنور کا ہاتھ مانگتا ہوں، میں اسے اس حویلی کی چھوٹی سردارنی بنا کر لاؤں گا۔ پورے خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ مہنور کے باپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور خود مہنور جیسے زمین میں گڑ گئی ہو۔ میں نے اپنی نظریں ابا جی پر جما دیں اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے پنڈ کے سردار کی بیٹی سے شادی کروں تو پہلے اس بوڑھے کی بیٹی کو آپ کو میری بیوی بنانا ہوگا، پھر میں اس لڑکی سے دوسری شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ابا جی کے آگے شرط رکھ دی تھی کہ ابا جی نے میری آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو شاید پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر انہوں نے کاغذات مہنور کے باپ کے سامنے پھینک دیے اور کہا کہ جاؤ بابا، آج سے یہ زمینیں تمہاری ہوئیں اور تمہاری بیٹی ہماری امانت۔ یوں مہنور میرا نصیب بن گئی۔ لیکن جب وہ رخصت ہو کر اس کمرے میں آئی
تو وہ ایک بار پھر وہی سہمی ہوئی لڑکی تھی جسے دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی سادہ سی قمیض اور اس کے بدن کی وہی بے ساختگی دیکھ کر میں نے اس کے قریب جا کر اسے پوچھا کہ ماہنور، تم وہ سب کیوں نہیں پہنتی جو باقی عورتیں پہنتی ہیں؟ کیا تمہیں اپنا خیال رکھنا نہیں آتا؟ اس نے معصومیت سے سر جھکا کر کہا کہ شہروز، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کس طرح پہنا جاتا ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اور پھر میں نے اسے اپنے قریب کر لیا اور اپنی قمیض اتارتے ہوئے اسے اپنی قربت کا احساس دلایا۔ وہ بالکل ویسے ہی کانپ رہی تھی جیسے اسی نام کے درخت سے گرتے وقت میرے ہاتھوں میں کانپتی تھی۔ میں نے اسے بہت آرام سے بستر پر بٹھایا اور اس کے چہرے سے وہ پرانا سا دوپٹہ ہٹایا جسے اس نے اپنی معصومیت چھپانے کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف اور حیرت تھی جو شاید اسے ورثے میں ملی تھی۔ میں نے اس کی سادہ سی قمیض اور اس کے بدن کے ادھورے پن کو دیکھ کر اسے ٹوکا تو اس کا وہ جواب میرے دل میں اتر گیا کہ اسے کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ میں نے اسے سہارا دے کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئینے میں خود کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ اس حویلے کی سردارنی بن چکی ہے۔ میں نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اسے اپنے وجود کی تپش محسوس کرواتے ہوئے کہا کہ ماہنور، اب تم کوئی مزارے کی بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی ہو، اور ایک سردارنی کے لیے خود کو سنوارنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ میں نے دراز سے وہ ریشمی کپڑے اور دیگر چیزیں نکالی جو میں اس کے لیے خاص طور پر شہر سے منگوائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر الجھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں پہننی ہے۔ میں نے نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور سرگوشی میں کہا، کیا میں تمہیں زندگی کا پہلا سبق سکھاتا ہوں؟ میرے ہاتھوں نے جب اس کی نرمی کو چھوا تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے جسم کی سنسنی بتا رہی تھی کہ وہ پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب آئی تھی۔ میں نے اسے ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے میری ہر بات سن رہی تھی اور کبھی کبھی شرم سے اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھتا۔ اس رات میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ میں نے اس کے اندر چھپی اس عورت کو جگانے کی کوشش کی جو غربت اور محرومیت تلے دبی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے کان میں کہا کہ ماہنور، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، وہ چمک جو کسی جائیداد یا پنڈ کی ملکیت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایک نئے روپ میں پایا۔ اگلی صبح میں ابھی بیدار ہی ہوا تھا کہ باہر دالان سے اماں کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ غصے میں لال پیلی ہو رہی تھیں اور ان کا ہنگامہ پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ ماہنور جو ابھی ابھی کچن سے میرے لیے چائے لے کر آئی تھیں، ان کی آواز سن کر سہم گئی اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ماہنور سے شادی کرنا میری ایک جذباتی غلطی تھی اور اب مجھے اپنے خاندان کی شان و شوکت کے لیے دوسرے پینڈ کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ اماں میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور ابا جی بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ اماں نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ شہروز، ہم نے اس لڑکی کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے، یہی اس کے لیے بہت ہے، لیکن تم بھول رہے ہو کہ تم اس پنڈ کے وارث ہو، تم شہر کے پڑھے لکھے اور سمجھدار نوجوان ہو، اور اسی لیے برابر والے پنڈ کا سردار اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے۔ وہ لوگ کسی ان پڑھ وڈیرے کی بجائے تم جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کی جائیداد بھی محفوظ رہے اور ان کا نام بھی بلند ہو۔ ابا جی نے بھی اماں کی تائید میں سر ہلایا اور کہا کہ پتر، وہ سردار کی بیٹی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سلیقہ تمہاری برابری کا ہے۔ یہ ماہنور تو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتی کہ ایک سردارنی کا وقار کیا ہوتا ہے۔ اماں نے ماہنور کی طرف ایک حقارت آمیز نظر ڈالی اور کہا کہ یہ لڑکی صرف تمہاری ایک ہمدردی ہو سکتی ہے، تمہاری زندگی کا مکمل حصہ نہیں بن سکتی۔ اگر تم نے سردار کی بیٹی سے شادی نہ کی تو وہ پنڈ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم ان کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ماہنور کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گرا اور وہ آنسو بہاتی ہوئی کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی معصومیت اور میری محبت اماں کے ان بڑے منصوبوں کے سامنے بہت چھوٹی پڑ گئی ہے۔ میں وہیں خاموش کھڑا رہا۔ میرے سامنے ایک طرف میرا وعدہ تھا جو میں نے ماہنور سے کیا تھا اور دوسری طرف اماں کی وہ ضد اور خاندان کی جھوٹیاں نا جو ایک بار پھر مجھے ایک ایسے سودے میں دھکیل رہی تھیں جہاں دل کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اماں نے جاتے جاتے آخری وار کیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اماں کا وہ آخری وار میرے کلیجے کے آر پار ہو گیا تھا۔ حویلی میں جیسے زندگی رک گئی تھی۔ اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یا تو سردار کی بیٹی اس گھر میں آئے گی یا پھر میرا جنازہ اس حویلی سے اٹھے گا۔ ابا جی نے بھی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی کیونکہ ان کے لیے برادری کی ناک کا سوال تھا۔ میں جب کمرے میں پہنچا تو دیکھا ماہنور نے اپنا وہ پرانا سا چھوٹا سا تھیلا سمیٹ رکھا تھا جس میں وہ اپنی دو چار پرانی قمیض لے کر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ شہروز، میں نے وہ سب سیکھ لیا جو آپ مجھے سکھانا چاہتے تھے۔ آپ نے مجھے عورت ہونے کا مان دیا
مجھے عزت دی، میرے باپ کی زمینیں واپس دلائیں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میں آپ کی اور آپ کی ماں کی بربادی کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ سردار کی بیٹی آپ کے لائق ہے، میں تو بس ایک مزارے کی بیٹی ہوں جو شاید غلطی سے خوابوں کی نگری میں آ گئی تھی۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی، میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہار مان لی تو مہنور کی زندگی پھر اسی اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور اگر میں نے ضد کی تو اماں اپنی جان دے دے گی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس رات ایک آخری فیصلہ کیا۔ میں اسے لے کر اماں اور ابا جی کے سامنے گیا، جہاں دوسرے پنڈ کے سردار کے لوگ بھی موجود تھے جو میرا منہ میٹھا کروانے کی غرض سے آئے تھے۔ میں نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ میں دوسری شادی کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، مگر میری اگلی بات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں شادی کروں گا، لیکن اس کے فوراً بعد میں اپنی جائیداد کا اپنا حصہ مہنور کے نام کر کے اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں شہر جا کر مزدوری کر لوں گا، لیکن اپنی اس بیوی کو نہیں چھوڑوں گا جس کا ہاتھ میں نے پنچایت میں تھاما تھا۔ اماں نے جب دیکھا کہ میرا جنون جائیداد اور خون کے رشتوں سے بھی بڑا ہو چکا ہے تو ان کا مان ٹوٹ گیا۔ سردار کی بیٹی زویا، جو یہ سب دیکھ رہی تھی، خود آگے بڑھی اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابا جی، جہاں محبت اتنی گہری ہو وہاں میں کبھی اپنی جگہ نہیں بنا پاؤں گی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ سردار خاموشی سے اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا، کیونکہ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ ایک ایسے گھر میں بیٹی دے جہاں بیٹا کسی اور کا ہو چکا ہو۔ وہ ایک پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار لڑکی تھی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اماں نے ہار مان لی تھی، مگر ان کے دل میں ابھی بھی کسک باقی تھی۔ مہنور نے آگے بڑھ کر اماں کے پیر پکڑ لیے اور سسکتے ہوئے کہا کہ اماں، میں سردارنی تو نہیں بن سکتی، لیکن آپ کی خدمت کرنے والی غلام ضرور بن کر رہوں گی، بس مجھے اس چوکھٹ سے نہ نکالے۔ مہنور کی عاجزی نے اماں کا پتھر دل پگھلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، مہنور نے اپنے اخلاق و خدمت سے حویلی کے در و دیوار جیت لیے۔ وہ آج بھی وہی معصوم مہنور تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ میری محبت کا مان تھا۔